السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم بات کریں گے وفاقی حکومت کا ایک اور پلان جو تھا وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور حکومت کی جانب سے پاکستان ریلوے اور پاکستان ایئر لائن کے بعد دیگر جو اثاثے سمجھے جانے والے قومی ادارے ہیں پاکستان کے، ان کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت نجکاری کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس کی فہرست جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ اور پاکستان کے مجموعی طور پر 24 ایسے ادارے ہیں جن کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ خسارے پر چل رہا ہے اور اس کی نجکاری ضروری ہے، اور اس کے بعد پاکستان ایئر لائن کو نجکاری کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا تھا، اور بالآخر ان دونوں بڑے اداروں کی نجکاری کی گئی ہے۔ اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو نجکاری کی نظر ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر پنجاب حکومت کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تمام وہ سرکاری تعلیمی ادارے جو پنجاب حکومت کے زیر انتظام چل رہے تھے ان کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹ کیا جائے، اور ان کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کی جائے، اور پرائیویٹ کر کے انہیں این جی اوز کے حوالے کیا جائے۔ راول پنڈی کے 330 سرکاری ادارے تھے، جن میں سے 200 کے قریب ادارے جو ہیں وہ نجی این جی اوز جو ہیں ان کے حوالے کیا گیا۔ لیکن اب خوفناک پلان یہ سامنے آیا کہ مزید 24 ایسے ادارے ہیں جو ملکیت سمجھے جاتی ہیں پاکستان کی اور اثاثہ سمجھے جاتے ہیں پاکستان کا، ان کو بھی نجکاری ان کی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ایئر لائن اور پاکستان ریلوے کے علاوہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جن کی نجکاری کا وفاقی حکومت کی جانب سے، وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کی نجکاری کی جائے گی۔ یہ ان کو 3 مرحلوں کے اندر جو وہ تقسیم کیا گیا ہے 24 اداروں کو، اور پہلے مرحلے میں 10 ادارے جو ہیں ان کی نجکاری کی جائے گی، اور یعنی پہلے سال 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، اور یہ منصوبہ جو ہے 2024 سے لے کر 2029 تک کے لیے ہے۔ یعنی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سالوں میں مزید 24 اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، جبکہ جو دوسرا مرحلہ ہے یعنی 1 سال سے لے کر 3 سال کے درمیان مزید 13 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، اور 3 سال کے بعد یعنی 3 سال سے لے کر 5 سال تک مزید 1 ادارے کی نجکاری کی جائے گی۔ 3 جو حصے ہیں مرحلہ وار یہ اداروں کی نجکاری کی جائے گی، اور ان اداروں میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے پاکستان ایئر لائن کی ملکیت سمجھے جانے والا روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ جو نیو یارک کے اندر موجود ہے، اس کی نجکاری جو ہے وہ جو فہرست جاری کی گئی ہے، اس فہرست میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے کہ اس ہوٹل کی جو ہے وہ نجکاری کی جائے گی، اور اس کے لیے جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ بھی میدان میں کود پڑے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ روز ویلٹ ہوٹل جو پاکستان ایئر لائن کی ملکیت ہے اس کو خریدا جا سکے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ ادوار میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے، ان کے جو رشتہ دار، ان کے جو عزیز و اقارب تھے، وہ اس کے حوالے سے جو وہ منظر عام پر آئے تھے کہ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے ان کو فروخت کیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے وہ وزارت نجکاری کی جانب سے پاکستان کی اس بڑے ہوٹل کی جو بڑا عالیشان ہوٹل ہے اس کی نجکاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسرا جو ہے وہ زیڈ ٹی بی ایل ہے، یعنی زرعی ترقیاتی بینک ہے، اس کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس بینک کو بھی اس کی بھی نجکاری کی جائے گی، اور پہلے مرحلے کے اندر ہی فرسٹ ویمن بینک جو ہے اس کی نجکاری کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو دیگر ہیں فنانس کارپوریشن، اس کی بھی اسی منصوبے کے تحت جو وہ نجکاری کی جائے گی، اور پاکستان انجینئرنگ کمپنی اور اس کے بعد سندھ انجینئرنگ کمپنی جو ہے، ان دونوں کمپنیز کو پرائیویٹ کرنے کا وفاقی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد اسلام آباد، فیصل آباد اور گجرانوالہ کی جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان میں نادرن جنریشن جو ہے اس کو بھی پرائیویٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد لاکھڑا جنریشن پاور جو ہے اس کو بھی پرائیویٹ کیا جائے گا۔ یہ پہلے مرحلے کی میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں کہ حکومت نے جو پہلے مرحلے میں جن اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کیا، اس کے ساتھ لیسکو، پیپکو، ہیسکو، ان تمام بجلی کی تقسیم کار کی جو کمپنی ہے ان کو مکمل طور پر پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہزارہ الیکٹرک پاور جو ہے اس کو بھی پرائیویٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ جام شورو کمپنی جو ہے، جو بڑی معروف ہے کمپنی ہے، اور اس کمپنی کو اور اس کے ساتھ سینٹرل پاور جنریشن جو ہے، ان دونوں کمپنیز کو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پرائیویٹ کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے کے اندر بھی جو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ انہیں پرائیویٹ کیا جائے گا، اور اس سے پہلے بھی جب ان کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو ملازمین ہیں انہیں گولڈن ہینڈ شیک جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس پر ملازمین پورے ملک کے اندر جو ہے وہ سراپا احتجاج تھے، اور اس پر حکومت نے جو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہے اس کو پرائیویٹ کسی فرم کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ وقتی طور پر مؤخر کیا گیا تھا کہ اسے پرائیویٹ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔
لیکن اب جو آج وزارت نجکاری کی جانب سے 24 اداروں کی جو فہرست منظر عام پر آئی ہے، اس میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن جو ہے وہ یہ شامل ہے کہ اب اسے پرائیویٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسٹیٹ لائف انشورنس، جسے ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی لائف انشورنس کروانا چاہتے ہیں، اور گاڑیوں کی اور دیگر جو چیزیں ان کی تو انشورنس آپ کلیم بھی کرتے رہتے ہیں اور انشورنس کرواتے بھی رہتے ہیں، لیکن لائف انشورنس جو ہے اس کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی تھی ایک، اور تمام لوگ اس کمپنی سے بھی واقف ہیں، اس کمپنی کو بھی پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان ری انشورنس، ایک تھی آپ کی اسٹیٹ لائف انشورنس، اور ایک تھی اگر آپ کی انشورنس ہوئی بھی ہے تو ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر آپ اپنی انشورنس رکوانے کے بعد اس کو دوبارہ انشور اگر کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ادارہ تھا جس کو پاکستان ری انشورنس کمپنی کہا جاتا تھا۔ اس کمپنی کو بھی دوسرے مرحلے میں پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آخری جو مرحلہ ہے، آخری مرحلے کے اندر جو ایک ادارہ ہے، اس ایک ادارے کی انشورنس کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ ہے پوسٹل لائف انشورنس۔ پوسٹل لائف انشورنس کو بھی پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اداروں کو پرائیویٹ کرنے سے عوام کو کسی صورت جو ہے نہ ریلیف ملے گا اور نہ یہ عوام کے مفاد میں ہے، کیونکہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس میں 223 اداروں کو ایک جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں ان کے حوالے کیا گیا۔ اس سے نہ صرف غریب آدمی جو ہے وہ ان اداروں کے اندر اپنا بچہ نہیں پڑھا سکے گا، بلکہ بوجھ جو ہے مزید ایک غریب عوام کے اوپر ڈالا جائے گا، غریب آدمی کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ پہلے تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی پرائیویٹ اداروں کے اندر اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا تو وہ سرکاری تعلیمی اداروں کا رخ کرتے تھے، لیکن اب سرکاری تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ان اداروں کی جو ہے وہ نجکاری کر دی گئی ہے اور انہیں پرائیویٹ این جی اوز کے حوالے کیا گیا، تاکہ اب جو ایک غریب آدمی وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ آپ اپنے بچے کو ایک اچھی اور معیاری تعلیم ایک بہتر معاشرے میں دے سکتا ہے، شاید اب وہ یہ سوچنا چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد جو پاکستان ریلوے کا حال تھا، پاکستان ریلوے میں چاہے وہ اس کے منسٹر اعظم سواتی ہوں، شیخ رشید ہوں، یا کوئی بھی ہو، یا خواجہ سعد رفیق ہوں، ہمیشہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو ریلوے ہے یہ خسارے پر چل رہی ہے اور یہ کسی صورت پاکستانی مفاد میں سود مند ثابت نہیں ہو رہی۔ اب انہی اداروں کو پرائیویٹ کیا گیا ہے اور اپنے عزیز و اقارب جو ہے ان کو دیا گیا ہے، اور یہ جو پاکستان ریلوے کو پرائیویٹ کیا گیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کیا گیا ہے، اور ایک پرائیویٹ فرم تھی اس کے حوالے کیا گیا۔ اور اسی طرح جو پی آئی اے ہے، پی آئی اے کی نجکاری کا ایک کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بھی اس وقت زیر سماعت ہے، اور کبھی یہ تصور کیا جاتا تھا، جو لوگ پی آئی اے سے سفر کرتے تھے ان کو بہتر پتہ ہے کہ پی آئی اے ایک کافی ریلائبل سمجھی جاتی تھی اور اپنے محفوظ سفر کی ضمانت بھی پی آئی اے دیتا تھا، لیکن جو گزشتہ کئی دہائیوں سے یا کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی اس کو بہتر کرنے کی جو وہ دعوے سامنے آئے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کی 40 ڈگری کا جو سکینڈل آیا تھا اس کی وجہ سے عوام کا جو اعتماد تھا وہ ان سے اٹھ چکا ہے۔ اب چونکہ لوگ جو ہے وہ پاکستان ایئر لائن کی جو پروازیں ہیں وہ لینے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پرائیویٹ یا کسی دوسری جو ایئر لائنز ہیں ان پر سفر کریں۔ اب چونکہ پاکستان ایئر لائن جو ہے یہ بھی ملکی مفاد میں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں رہا، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اس پہ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام ادارے جو اس وقت خسارے میں جا رہے ہیں، لیکن ادارے کوئی اتنے بڑے خسارے میں نہیں جا رہے، اس کے لیے جو ناقص حکمت عملی اور ناقص پالیسی ہے اس کی وجہ سے اداروں میں اور جو اس وقت وفاقی کابینہ ہے ان کو اداروں میں خساروں کا سامنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی کہ آپ نے پہلے پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ بند کروا دی، پاکستان ایئر لائن اور پی آئی اے کی آپ نے نجکاری کا فیصلہ کیا، آج مزید 24 اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا، اور اداروں کو میں نے ایک ترتیب کے ساتھ ان کے نام بھی آپ کے گوش گزار کیا تاکہ ایک عام آدمی بھی یہ جان سکے کہ جس ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے کون کون سے ادارے جو ہے وہ پرائیویٹ یا پھر کوئی اور این جی اوز جو ہے وہ چلا رہی ہیں۔ اور آج بھی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چل رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی جو ٹکٹس کی جو پرائس انکریز ہوئی ہے شاید یہ حکومت پنجاب کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اداروں کی نجکاری کے بعد اداروں کا معیار تو بہتر ہو سکتا ہے، لیکن وہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ دیکھیں گے کہ کن کن اداروں کی نجکاری کی گئی ہے، وہ تمام تفصیلات بھی اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔